اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، یہ ایام مبارک ایام ہیں اور ان ایام کو یعنی اس مہینے کے 10 دن کو عشرہ اولیٰ کو عشرہ کرامت بھی کہتے ہیں اور دہ کرامت بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ یعنی یکم ذی قعدہ کو جناب حضرت معصوم قم کی ولادت ہے اور 11 ذی قعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو کرامت سے مشہور ہیں۔ جناب معصومہ کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے اور امام رضا علیہ السلام کی کرامت کا کیا کہنا ہے، وہ اظہر من الشمس ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ ان ایام میں ہم وہ کام انجام دیں جس کی وجہ سے ہمارے نفس کے اندر کرامت پیدا ہو، بزرگی پیدا ہو۔ کرامت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور روایات میں فراوان بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار نے اپنے کو اکرم کہا ہے، اقرا وربک الاکرم۔ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، وہیں پروردگار نے اپنے کو کریم کہا ہے۔ رسول اکرم کو کریم سے تعبیر کیا ہے پروردگار عالم نے، اور انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار آواز دیتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارے لوگوں کے درمیان سب سے کریم انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی الہی زیادہ ہو، جو خدا سے زیادہ قریب ہے، جو خدا کا زیادہ خوف رکھتا ہے، وہ کریم ہے۔ اس طرح کے اور بھی فراوان عبارتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت کو خطاب کر کے کہا، اصول الکرم، یعنی آپ منبع کرم ہیں۔ کرم جہاں سے جاری ہوتا ہے اس کا منبع اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو یہ کرامت ایک بہترین صفت ہے، اور اس کا معنی اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی خاص معنی نہیں ہے کہ کسی خاص معنی کی طرف متوجہ ہوں، لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ ہر پستی کے مقابلے میں جو بلندی آتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ پستی کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے گی، اگر ایک انسان بخیل ہے تو اس کے مقابلے میں اگر سخاوت ہے تو یہ کریم انسان ہے۔ لہذا ہمارے پاس 4 طرح کے الفاظ ہیں اس انسانوں کی صفات سے متعلق۔ ایک ہے بخل، سخاوت، ایثار اور کرامت۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کو آپ پتھر سے تعبیر کریں، سنگ سے تعبیر کریں کہ ایک پتھر کو اگر چشمے کے دہانے پہ رکھ دیں تو نہ وہ خود پانی کو جذب کرے گا اور نہ یہ کسی تک پانی کو پہنچنے دے گا۔ بخیل انسان ایسا ہی ہے کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، لیکن نہ وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سخی انسان، سخاوت مند انسان وہ ہے کہ جو خود بھی خرچ کرتا ہو اپنی ذات کے اوپر اور خدا کے بندوں کے لیے بھی مال کو صرف کرتا ہو، خرچ کرتا ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ تیسرا مرحلہ ایثار کا ہے۔ ایثار میں یہ چیز ضروری ہے کہ انسان کی اپنی خود کی ضرورت موجود ہے، لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہو اور اس کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مومن بھائی کسی کام میں ایسا مبتلا ہو گیا ہے، پریشانی میں، کہ اس کو 1000 روپے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو 1000 روپے مل جاتے ہیں تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو اگر وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے تو یہ ایثار کا جذبہ کہلائے گا۔ لیکن کرامت سب سے عظیم جذبہ ہے اور سب سے عظیم صفت ہے، جس میں یہ تو مال کو تو خرچ کیا ہی جاتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو دیکھ کر خرچ کرے، لیکن اس میں ایک درجہ اور بلندی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کریم انسان کسی کی ضرورت کو اس وقت پورا نہیں کرتا کہ جب وہ انسان اس سے آ کر مطالبہ کرے کہ میں اس مرحلے پہ محتاج ہوں، میری مدد کریے، بلکہ کریم انسان بغیر مطالبے کے جا کے سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہترین صفت ہے کہ جو ہمارے نفس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ توسل کریں معصومین علیہ السلام سے کہ ہمارے نفس کے اندر کرامت پیدا ہوتا کہ ہم بزرگ ہوں پروردگار کی بارگاہ میں بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی۔ اب ہر چیز کے پہچاننے کی اپنی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کریم انسان ہوں،
لیکن روایات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں معصومین کی تو وہاں نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان کریم ہے۔ میں فقط 4 نشانیوں کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر محاسبہ کریں گے ہم سب اپنے نفس کا کہ یہ 4 نشانیاں ہمارے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں پائی جاتی تو پیدا کریں اپنے وجود کے اندر تاکہ کریم انسان بن سکیں، اور یہی انسان کی زندگی کا ہدف بھی ہے کہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو تو کریم بن کے جائے، اکرم بن کے جائے، نیک بن کے جائے، بزرگ بن کے جائے۔ پہلی نشانی جو کریم انسان کی بیان کی گئی روایت میں وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہو۔ اگر کوئی حاجت مند اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کی حاجت کو پورا کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حاجت پورے کرنے کے بعد وہ احسان اور منت نہ جتائے۔ قرآن منع کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کے اور اذیت کر کے برباد نہ کرو۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی تو اس کو خاموشی سے اس کی مدد کریں، کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کریم انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کو بیان نہیں کرتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی کریم انسان کی یہ کہ جب وہ حالت غضب میں ہوتا ہے تو وہ غضب سے کام نہ لے کے عفو و بخشش سے کام لیتا ہے، مدارات الناس، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے تم کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ صفت رسول اکرم کے اندر بطور عتم موجود تھی۔ مکے والوں نے کتنا رسول اکرم کو پریشان کیا، کتنی اذیتیں رسول کو کی، لیکن فتح مکہ کے بعد رسول اکرم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایک کریم انسان کی نشانی ہے کہ وہ حالت غیظ و غضب میں بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ تیسری نشانی جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اس بات کا انتظار نہ کرے کہ وہ کوئی آ کے اس سے مدد طلب کرے، بلکہ وہ خود بڑھ کے انسانوں کی مدد کرے۔ وہ دیکھے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد جا کے کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہم سے مدد طلب کرے تب ہم اس کی مدد کریں گے۔ ایسا انسان کریم نہیں ہے۔ کریم انسان وہ ہے کہ جو بڑھ چڑھ کے دوسروں کی مدد کرے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس مدد کر رہا ہو کسی کی تو اس مدد کے پیچھے فقط یہ جذبہ ہو کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، شو آف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر انسان کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے تو لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے اس کام کو مشہور کریں، تو یہ عمل خدا کے لیے نہیں ہے۔ کریم انسان کا ہر عمل خدا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہمارے وجود کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو ہم کریم ہیں۔ یہ عشرہ کرامت ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے وجود کے اندر وہ صفات پیدا کریں جس صفات کے پیدا ہونے کے بعد ہم کریم بن سکیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔